بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین آج ہم ایشوز پر بات کریں۔ غزہ میں جاری ہے اسرائیل کی اور بمباری تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے اور اسرائیل بمباری کیے جا رہا ہے پورے غزہ کے اوپر، کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے، جس طرح بھی دیکھیں کلسٹر بامبس پھینکے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس پہ بات تو ضرور کر رہی ہے لیکن کوئی خاص ریاکشن ابھی تک نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم ریسنٹ اپڈیٹس کو دیکھیں تو غزہ کے اندر کسی بھی طرح سے جو معاملہ ہے میڈیسنز کو پہنچانے کا یا خوراک پہنچانے کا، وہ کسی بھی طرح سے اسرائیل اس کو الاؤ نہیں کر رہا اور وہاں تک تمام چیزوں کی رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ دنیا مدد کر رہی ہے، دنیا سپلائز دے رہی ہے، لیکن سپلائز کو کٹ آف کیا ہوا ہے اور کسی بھی طرح سے غزہ میں سپلائز کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا۔ وہاں پہ کھانے کے لیے خوراک ختم ہو چکی ہے، پانی نہیں ہے، میڈیسنز تو اس سے پہلے ہی اتنی مشکل حالات تھے وہاں پہ کہ ہاسپٹلز کے اوپر جہاں پہ ذخیرہ تھا بھی باقاعدہ بومب کیا گیا، ہاسپٹلز کو تباہ کیا گیا، زخمیوں کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا۔ یہ ظلم جو اسرائیل ڈھا رہا ہے، اب اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں۔ کچھ ایسے ریلیجس جو یہودی ہیں جو اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، وہ جب اس کے خلاف بات اٹھاتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر پوری دنیا میں۔ اور اگر اب دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشنز سمیت 18 جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے یہ ڈکلیریشن پاس کر دی ہے کہ فوراً سے جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا اسرائیل کو۔ دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ نہ یونائٹڈ نیشنز کو ماننے کو تیار ہیں، نہ کسی آرگنائزیشن کو ماننے کو تیار ہیں، کسی ادارے کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ماننے کو اسرائیل تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی جارحیت قائم رکھے ہوئے اور یہ بامبنگ اور یہ ظلم کیے جا رہا ہے اور ساری دنیا خاموشی سے دیکھ رہی ہے۔ سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو میں غزہ میں مجاہدین کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اگر نیتنیاہو یا اگر بائیڈن نیتنیاہو کو ملنے تل ابیب جا سکتا ہے تو پھر میں بھی غزہ جا سکتا تھا اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا۔ لیکن اس میں اگر کا لفظ موجود ہے، اور اگر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب وزیر اعظم ہوتے تو پاسبلٹی ہے کہ وہ ایسا کر بھی لیتے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جتنا بھی کام کرتی ہے وہ اس چیز میں چیریٹی میں، ڈونیشن میں، سپلائز پہنچانے میں، ہر مشکل گھڑی میں الخدمت فاؤنڈیشن سب سے آگے اور سب سے زیادہ کام کرتے ہیں اور سب سے کم مارکیٹنگ ہوتی ہے ان کی۔ وہ اپنا زیادہ خرچ کاموں پہ لوگوں کو سہولت پہنچانے میں کرتے ہیں، مارکیٹنگ پہ تھوڑے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ سملرلی اور بہت سی اسٹیٹمنٹس یہاں پہ آ رہی ہیں، بڑی باتیں آ رہی ہیں دنیا کی جانب سے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا اسرائیل کو۔ آپ سوچیں کیا وہاں پہ زندگی ہوگی کہ وہ لوگ پہلے ہی محصور تھے اور مجبور تھے اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ سب ان کی اسرائیل کی پابندیاں تھیں کہ وہ اپنے ملک میں کچھ بھی کرنا چاہتے۔ ایک بچے کی رجسٹریشن بھی ہونی ہو تو اس کے لیے بھی وہ محصور تھے وہاں پہ، اور اسرائیل رجسٹریشن کرے گا تو وہ بچہ رجسٹر ہوگا، اور اپنے ملک سے نہ وہ جا سکتے تھے نہ وہاں پہ کچھ آ سکتا تھا۔ ملک تو تھا ہی نہیں، ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی تھی جس پہ 25 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کو محصور کیا ہوا تھا، اور اب 1 ملین کے قریب وہاں سے جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی 1 ملین جو بقایا رہ گئے ہیں ان میں سے بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر بچوں کو مار چکا ہے، بڑوں کو مار چکا ہے، تمام فلسطینیوں کو مار چکا ہے۔ یہ ظلم جو دنیا میں ہو رہا ہے کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک دنیا اس کو دیکھتی رہے گی اور انجوائے کرتی رہے گی، انٹرٹین ہوتی رہے گی؟ ہمارے عرب ممالک میں تو روزانہ پارٹیز ہو رہی ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ جاری ہے، لیکن فلسطین کے لیے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے یہاں پہ۔ اس پہ بات کریں گے، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ ایوب نسیم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر سجاد نذیر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اپنی بات کا آغاز کروں گا خواجہ ایوب نسیم صاحب سے۔ خواجہ صاحب، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اور ہوئے جا رہی ہے، 1 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، اور 7 اکتوبر جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جس طرح سے ظلم کی انتہا ڈھائی جا رہی ہے، کبھی کسی جنگ میں ایسا نہیں ہوا کہ ہاسپٹلز پہ بامبنگ کی گئی ہو، بچوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، عورتوں پہ کیا جا رہا ہو، لیکن اسرائیلی اسپیشلسٹ ہے اس معاملے میں، چونکہ وہ 1948 سے لے کے آج تک یہی کرتے آ رہے ہیں۔ اب اس وار کے سٹارٹ ہونے کے بعد، اس غزہ پہ اٹیک ہونے کے بعد، یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا۔ اسرائیل کر اس سے پہلے بھی یہی رہا تھا اور اب بھی یہی کر رہا ہے، اور کب تک کرتا رہے گا؟ خواجہ ایوب نسیم صاحب۔ چٹھا صاحب بہت شکریہ۔ میں بھی ایک مسلمان ہوں، اور جو سینٹ میں مسلم لیگ نواز کے سینیٹر نے بیان دیا ہے، اگر اس بیان کو غور سے سنا جائے تو میرے پاس بھی وہی الفاظ ہیں
जो उन्होंने कहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं बेबस हूँ, मुझ पे प्रेशर है, मुझ पे से मुराद हुकूमत पे प्रेशर है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब एक हुक्मरान आके ये बात कह दे ऑन एयर पब्लिकली सेनेट में खड़ा होके कि मैं बेबस हूँ, तो ये नाचीज के पल्ले तो कुछ नहीं है ना। मैं तो तज्जिया निगारी कर सकता हूँ, एक सोच अपनी डिवाइड कर सकता हूँ। शर्मिंदा हूँ मैं भी उनसे, और मैं शर्मिंदा होने के साथ साथ अपनी हुकूमत से भी माफ़ी चाहता हूँ इस बात पे कि कम से कम सेनेटर ऐसे मुंतखब किया जाए कि जिनको कुछ सूझबूझ अकल। बाबा, अगर आपने ये फैसला किया है कि हम प्रेशर में आके उनका साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तो होश के नाखून लेने चाहिए ना। हम बातें सारी यहाँ कर देते हैं। आपने सिराजुल हक साहब का कहा कि अगर मैं वजीर आजम होता, तो भाई ये सारी बातें हैं। और उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं कि मैं 20 ट्रक लेके जा रहा हूं, लेकिन मैंने मीडिया को नहीं बताना, मैंने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, 20 तो मैंने कह दिए। ये महज एक ड्रामेबाजी है सर। 20 नहीं 5 शायद उन्होंने। चले जी 500 होंगे, 5 को छोड़े। ये महज एक ड्रामेबाजी है। मैं ऑन एयर कहता हूं, मैं फलस्तीनियों से जाती तौर पे शर्मिंदा हूं, मुसलमान होने की हैसियत से शर्मिंदा हूं कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। बाकी ये जो अरब कंट्रीज हैं, जहां आपने अपने इंट्रो में कह दिया कि प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ये सब लोग अपना अपना सौदा बेच रहे हैं। किसी को मुसलमान की, हम करबला की बातें करते हैं, माजी की बातें करेंगे। ओ बाबा, हाल में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, कौन उनके साथ खड़ा है? कोई तो ऐसा गैरतमंद मुसलमान कंट्री होना चाहिए जो आल एलानिया उनके साथ इलाहा का ऐलान कर दे। और पंजाबी के अंदर उन्होंने एक फुलचड़ी ऐसी दे दो जैसे उनके वजीर ने कहा कि हम एटम बम चला देंगे और इनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो कोई ऐसी इस्लामिक कंट्री हो जो कम से कम कहे ना, तो इनको कोई ऐसी असले की सूरत में इमदाद कर दी जाए जिससे वो उनको रिस्पॉन्ड दे सके। हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, अमली तौर पर बताए गए असूलों पे अमल नहीं करते। चट्टा साहब, मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है कि मैं भी उनके लिए आज कुछ नहीं कर सका, और मेरे पास भी मासवा शर्मिंदगी के, माफी के और कोई अल्फाज नहीं है। क्योंकि मैं तो एक अवाम के तौर पे, एक नुमाइंदगी के तौर पे, एक पब्लिकली बात आपसे कर रहा हूं। जब मेरे हुक्मरान आके ओपनली ये कह देंगे, माफी मांग लेंगे, मेरी और आपकी क्या हैसियत रह जाएगी? इसके अलावा मेरे पास कोई और अल्फाज नहीं है कि मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। सज्जाद नज़ीर साहब, योर टेक ऑन दैट। जी, थैंक यू जी। चट्टा साहब, ये तो इस वक्त दुखती राख वाली बात है और बहुत तकलीफ दह बातें हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ एजिटेशंस हो रही हैं, जुलूस भी निकल रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। कुछ कोशिश हो रही है उनको दिया जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएँ। मैं पिछले दिनों यूके में था, तो इतना बड़ा 1 लाख के करीब बंदे का उधर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वो भी मुसलमान बड़े परेशान हैं, उनके लोग बड़े रो रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसे है, बेबसी का आलम है। लेकिन अब इसका कुछ ना कुछ फैसला हो जाना चाहिए। ये जो तकलीफ़ें वो फ़लस्तीन वाले पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं, अब इनका कुछ ना कुछ उनका जो हो जाए तो बेहतर है। इसके लिए आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें उठाई जा रही हैं, इस पे किया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि वो इतनी बड़ी, ठीक है वो एक फाइनेंशियली पूरी दुनिया का हब है और वो उनको कंट्रोल करते हैं, अमेरिका उनके साथ है, अमेरिकन वो कर रहे हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मुसलमानों के अलावा भी लोग जो मैंने देखा है वो भी रो रहे हैं, और मुसलमान भी रो तो रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये एक इंटरनेशनली इशू है जो अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया इसको सॉल्व होना चाहिए। सॉल्व होना चाहिए इस इंटरनेशनल इशू को। और इसी तरह जिस तरह फ़लस्तीन है, इसी तरह कश्मीर भी है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना भारत को ना इसराइल को। जो पावरफुल है
اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر یہ معاملہ ہے, اسی طرح اگر ہم گلوبلی پوری دنیا کی بات کریں تو انٹرنیشنلی بھی یہی ایشو ہے کہ جو پاورفل ہے وہ کسی کو نہیں مانتا, اور جو اس کا دل کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے. وہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا جو مرضی ہو, یہاں پہ کوئی کسی کو خاطر خواہ کسی طرف نہیں لاتا. اور جو ظلم کی انتہا کیے جا رہا ہے اسرائیل اور اس پر قائم ہے, اور وہ کیے جائے گا, چونکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یونائٹڈ نیشنز کچھ کہے یا نہ کہے. اب میں تھوڑا سا اگر ملکی حالات کے اوپر بات کریں تو یہاں پہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, اور اللہ کا شکر ہے الیکشنز کے لیے جو 8 فروری کی تاریخ آ چکی ہے, اور بڑی مشکل سے یہ تاریخ ڈیسائیڈ ہوئی. صدر پاکستان کو اندر انوالو کرنا پڑا, اور صدر پاکستان کے اوپر بڑی باتیں بھی ہوئیں. بڑے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے تاریخ نہیں دی تھی تو انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا تھا, پھر جب انہوں نے تاریخ دے دی اور دینے میں تاخیر کی تو بھی غیر آئینی کام کیا. یعنی صدر صاحب جو مرضی بھی کر لیں, وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں تو جو کام بھی کریں گے وہ غیر آئینی ہی کنسیڈر ہوگا. خواجہ ایوب نسیم صاحب, صدر صاحب نے تاریخ دے دی, اکتفا ہو گیا, اور تاریخ لینے کے لیے اسی صدر کے پاس گئے جس کو یہ کہتے تھے کہ وہ تو اس کو ہم صدر ہی نہیں مانتے ہیں. الیکشن کمیشن کا جانا, جا کے ان سے کانورسیشن کرنا, ایک بات پر اتفاق کرنا. اللہ کا شکر ہے ان دی اینڈ 8 فروری ڈیسائیڈ ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے؟ چٹھا صاحب, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تو میرے میں تو کوئی ایسی ہمت نہیں کہ میں کہوں الیکشن نہیں ہوں گے. قانون کے مطابق الیکشن اسی ڈیٹ پہ ہوں گے جس ڈیٹ پہ سپریم کورٹ نے حکم صادر فرما دیا ہے. جی, اب سپریم کورٹ نے 14 مئی کا بھی ایک حکم صادر کیا تھا خواجہ صاحب. دیکھیے, اس میں کچھ قباحتیں تھیں اور کلیئر آرڈر نہیں تھا, اور اس میں چونکہ حکومت وقت نے آ کے کہہ دیا تھا, اداروں نے کہہ دیا تھا کہ ہم کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. سر, ابھی بھی اگر ادارے یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں, سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے, تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, وہ وقت اب وہ گزر گیا. ہیئرنگ کے دوران کوئی ادارے یا کوئی آ کے ایسی بات کرتے تو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ اور رزلٹ ہوتا, لیکن اب وہ نہ والی بات, سننے والی بات باقی رہ نہیں گئی. اگر یہ 8 کو الیکشن نہیں ہوتا تو پاکستان میں عدالتیں جو اس وقت بہت زیر عتاب ہیں, میں نہیں, بہت ساری دنیا کی کتابوں میں اب وہ عدالتوں کا وہ سٹیٹس نہیں ان کی نگاہ میں رہ گیا جو ہونا چاہیے تھا. غلط فیصلوں کی وجہ سے, یا کچھ ایسے فیصلے آج بھی ہو رہے ہیں جن کو عوام پسند نہیں کر رہی اور قانون کے مطابق نہیں ہے. قانون ان سے متصادم ہے لیکن فیصلے ہو رہے ہیں, کسی کی مرضی سے ہو رہے ہیں, کسی کے حق میں ہو رہے ہیں, کسی کے خلاف ہو رہے ہیں. بہرحال وہ بحث لمبی بحث ہے. اب چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے تو اب مجبوری ہے فروری میں الیکشن کروانے کی. گو کہ ایک آدھ پارٹی نے یہ کہا کہ جی برف باری ہو رہی ہے, ہوگی بلوچستان میں, تو کے پی کے میں اس طرف پہاڑوں پہ برف باری ہو رہی ہوگی تو الیکشن بڑا متنازع ہو جائے گا. فروری میں تو آئی گیس نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیے, جنوری کے اینڈ تک تو چل رہی ہوتی ہے. بہرحال اب سیزن جو ایسے آگے ہے کہ اپریل میں بھی سردی ہوتی ہے, کہ اپریل میں بھی سنو فال ہو سکتی ہے. تو مراد یہ ہے, بہرحال بظاہر تو ایسا ہے کہ الیکشن, وہ تو سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر آرڈر کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کوئی ایسی جگہ بیٹھ کے کوئی شخص اس پہ تبصرہ کرے کہ الیکشن نہیں ہوگے, وہ سزا کا مرتکب ہو جائے گا. میں بحق سمجھتا ہوں اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ کھڑا ہوں کہ الیکشن انشاءاللہ وہ اسی ڈیٹ پہ ہوں گے جو سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دی ہے. فیصلہ, ہاں, بات آ جائے گی الیکشن ہونے کی اور الیکشن کے رزلٹ کی. دیکھیے, جب سکرپٹ رائٹر جب سکرپٹ لکھتا ہے نا, تو سکرپٹ کی بات تبھی سامنے آتی ہے جب وہ فلم آن ایئر جاتی ہے اور دیکھنے والے اس فلم کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہیرو کا کردار کیا تھا, اس میں ٹرن کیا تھی, ویلن کیسے آیا, اور اس کی فوتگی یا اس کا مرڈر کیسے ہوتا ہے, اور ہیرو ہیروئن ملتی کیسی ہیں. تو مراد یہ ہے 21 اکتوبر کو جو آئے وہ ہیرو ہیں یا ویلن ہیں؟ یہ بات آپ مجھ سے آن ایئر پوچھ رہے ہیں جی. 21 اکتوبر والے بھی میرے بڑے پیار والے ہیں, میرے بڑے چاہنے والے ہیں, میں ان سے محبت بھی زیادہ. آپ ان کے چاہنے والے ہیں, وہ آپ کے چاہنے والے ہیں؟ دیکھیے, میں چونکہ ان سے بہت وابستگی رہی ہے میری ماضی میں, تو ظاہر ہے جب وابستگی رہی ہے تو پھر سچ بولتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے. نہیں, مجھے کبھی بھی کسی کے بارے میں, میری ذات, میرا بھائی بھی ہوگا, اگر سچ کی بات آئے گی تو میں سچ بات کروں گا. سر, کون ہے 21 اکتوبر والے؟ 21 اکتوبر والے نہ ہیرو ہے نہ ویلن ہے, جانے میں بھی ان کو دیر نہیں لگے گی. اور جو پلان, وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا مین کریکٹرز, ہم ہیرو ہیں, ہم جو آئے ہیں پاکستان کے اندر سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں, چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں, اور بن کے دکھائیں گے. اگر آپ مجھ سے میری ذاتی اوپینین پوچھیں گے جی,
تو میری ذاتی آبزرویشن، ذاتی لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد پھر کاکڑ صاحب جیسے ہی کوئی پرائم منسٹر ہوں گے. دیکھیے اتنا مضبوط وزیر اعظم کبھی بھی نہیں اس وقت آ سکتا جو اداروں کو اس طرح جوڑنے کی کوشش کرے. میرا خیال ہے اس وقت ادارے جس ڈگر پہ سر آپ کو ایک چھوٹی سی اپڈیٹ دیتا ہوں یہاں پہ کہ کاکڑ صاحب شاید مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہی وزیر اعظم آ رہا ہے اگلا. دیکھیے یہ بات آپ کی مشاہدے میں آ چکی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، جب تک کے ٹیکر ہیں تب تک نہیں ہے. تو مراد یہ ہے، دیکھیے اگر یہ بات میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں. میں نے آپ کو کاکڑ صاحب کا نام کیوں تجویز کیا ہے، کیوں بتایا ہے کہ میری آبزرویشن یہ ہے، جو آئے ہیں وہ نہیں ہوں گے کوئی اور. سکرپٹ رائٹر نے جو سکرپٹ لکھا ہوا ہے کریکٹر ویسے ہی ہوگا، یعنی کریکٹر ویسے ہی ہوگا. اور جو آئے ہیں جہاز پہ ٹکٹ خرچ کر کے، جی اور ضائع تو نہیں چلے جائیں گے، پیسے ضائع تو نہیں ہو جائیں گے؟ پیسے بظاہر تو ان کے ضائع نظر آتے ہیں. سجاد نذیر صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، اور آج فیصل کریم کڈی صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کو آپ ایون فیلڈ نہ سمجھیں. یہ مریم نواز کے بیان کے اوپر رد عمل دیا فیصل کریم کڈی نے، اور جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے تو آج کافی آڑے ہاتھوں لیا آپ کی جماعت کو اور کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا چھوڑیں اور آپ الیکشن فیلڈ میں آئیں اور آ کے تیاری کریں سامنا کرنے کی، اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ جی دیکھیں چٹا صاحب، یہ اس پارٹی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو آج اس مقام پہ بٹھایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواتین سر وہ تو مانتے ہی نہیں صاحبہ، نہیں وہ ہمیشہ نہیں، کبھی بھی نہیں مانے. ہم ان کو منانا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے احسان فراموش کہہ رہے ہیں آپ انہیں. ہاں ایسے ہی ہے. اور ہم نے سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کے چاند کی مبارکباد لوگوں کو دی ہے، اور انہوں نے ہی الیکشن کی ڈیٹس کے لیے جلسے جلوس اور میٹنگز کی، اور مجبور کیا گیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تاکہ الیکشن سے ہی سارے مسئلے حل ہونے ہیں، اور الیکشن سے ہی آگے پاکستان نے بہتری کی طرف جانا ہے. اور جیسے ہی صوبہ سندھ میں آپ اپنی ہماری پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسی کارکردگی کا کنٹینیو کرتے ہوئے پورے پاکستان میں الیکشن کا لے کے چلیں گے سلوگنز، اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری ہی وزیر اعظم ہوں گے. سر ابھی جو سندھ کے اندر انتخابات ہوئے اور اس میں کچھ اچھے ریزلٹس پیپلز پارٹی کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پہ کچھ چیئرمین آپ کے بنے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اور آج بڑے دعوے کیے پیپلز پارٹی نے کہ ہماری جو ہم نے کام کروایا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہم نے کرائی ہے، اس کی بیس کے اوپر عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی. مرتضیٰ صاحب کو دیکھیے تو میئر جب کراچی بنے تھے تو آپ کے پاس ووٹ نہیں تھا، پارٹی ٹوٹی، لوگ ٹوٹے، اور کس طرح سے آپ لوگ نہ چاہ تو رہے تھے خیر باقی پارٹیز کے ہوتے ہوئے بھی، اور ایک کلین نظر آ رہا تھا کہ جس طرح جماعت اسلامی شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن کرے گی تو وہ جیت جائے گی، لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف نہ رہی، وہ لوگ نہ رہے، کولیشن کہاں ہونی تھی، آئے نہ ووٹ ڈالنے کے لیے، اور مرتضیٰ صاحب جیت گئے. تو وہ بھی بڑا ایک کنٹروورشل سا آپ کا جو تھا وہ الیکشن تھا وہاں پہ، اور میئر کراچی بہرحال پہلی بار پیپلز پارٹی کا منتخب ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر دوبارہ سندھ آپ کے حصے میں آئے گا، باقی سب کسی اور کے پاس جائے گا، سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور سب راضی ہیں، سب مل کے کھائیں اور اس ملک میں پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ کارکردگی بیس بات کی جائے. جو مرتضیٰ وہاب ہے وہ کراچی کا بیٹا ہے. سر آج جو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ کارکردگی کے پہ ہی تھی. وہ کہتے ہیں جو بھی پروجیکٹس ہیں سارے ہم نے کیے ہیں، لواری ٹنل سے لے کے ایک ایک پروجیکٹ انہوں نے گنایا اور کہا کہ اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ تو ہم نے کی ہے، کسی اور جماعت نے نہیں کی ہے، نہ کوئی جماعت کرنے کے قابل ہے. ڈیولپمنٹ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں کیونکہ سریے سیمنٹ اور سب ملیں ہماری ہیں، ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں اسٹرکچر جہاں پہ اور کوئی نہیں بنا سکتا. یہ تو ان کا ہمیشہ ایک سیاسی نعرہ ہوتا ہے اور وہ الیکشن سے آنے سے پہلے اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی عملی طور پہ کام کرتی ہے. پاکستان میں کس نے کیا کیا ہوا ہے یہ سارے بزرگوں سے لے کے صرف آج کل کے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ ہم بتائیں گے. تو وہ پیپلز پارٹی نے کیا. جہاں آپ نے پہلا کویشچن کیا، مرتضیٰ وہاب کراچی کا بیٹا ہے جی، کراچی میں کام کیا اس نے اور آئندہ بھی کام کرے گا. سندھ کی جب آپ بات کر رہے ہیں، سندھ کو تو زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پچھلے دنوں کہ ہم سندھ کا الحمدللہ ہماری پوزیشن اس طرح کی ہے، ہم تو بلوچستان اور پنجاب کی طرف توجہ دے رہے ہیں. سندھ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کوئی جی ڈی اے، کوئی سی ڈی اے، کوئی کسی قسم کی کوئی پارٹی سندھ میں اب موجود نہیں ہے.
صرف ایک ہی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، یا تھوڑا سا وہ ہیں اپنا کیا MQM. تو پیپلز پارٹی نے کام کیے ہوئے ہیں اور کام بیس پہ ہی انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی بڑی اچھی ورکنگ جاری ہے، KPK میں بھی جاری ہے. یہ ایسے باتیں نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو یہ دے دیے جائے، صوبہ یہ دے دی جائے. یہ الیکشن بتائے گا اور الیکشن کے اندر ورکنگ بتائے گی، یہ ساری چیزیں بتائیں گی، اور اس کے اوپر ہی جو ہے نا ہم انشاءاللہ بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے. بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے. تو آصف علی زرداری صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کا سورج بلاول کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 8 فروری کا جو سورج ہے وہ فتح کا پیغام لے کر آئے گا، جبکہ ووٹ ڈلنے ہیں، ڈلنے کے بعد شام کے بعد رات اور اندھیرا ہونا، سب کچھ ہونا تو اندھیرے میں ہے، لیکن پہلے ہی کیسے ڈیسائیڈ ہو جائے گا ٹائم. یہ تو زرداری صاحب بہتر جانے کہ انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے کیوں کہہ دیا کہ 8 فروری کا سورج کیسے بتا سکتے، جبکہ اس کے بعد تو ووٹنگ تو اس کے بعد ہونی ہے سجاد صاحب. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کا ہر کارکن بے نظیر بھٹو شہید ظاہر ہے، چونکہ اب اس ٹائم پہ بھٹو شہید، بے نظیر بھٹو شہید، اور اس کے بعد نہ جانے کون کون سے شہید کے علاوہ شاید پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن جب ہر کوئی اپنا مارکیٹ میں سودا بیچ رہا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب اپنے پروجیکٹس بیچ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی اپنا شہیدوں کی فیملی کا ایک نعرہ بیچے گی، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو سکے گا وہ کیا جائے گا یہاں پہ. سر کولیشن، سجاد نذیر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن کی باتیں ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے سینئر بہت سے لیڈرز نے کہا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو بھی حق ملنا چاہیے الیکشنز میں آنے کا، اور وہ ایک بڑی جماعت ہے، ان کو رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز ہونا چاہیے ہے، ان کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو پائے گی، اور کیا آپ لوگ کولیشن میں جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ تو ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا، ہمیں ان کی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. یہ واحد پاکستان کی جماعت ہے جو کبھی بھی اپنی قیادت کے فیصلے پہ اختلاف نہیں کرتی. باقی عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے، اور ہٹ درمی پہ ان کی سیاست تھی ساری. حالانکہ ان کو چاہیے تھا شروع میں ہی جب ان کی گورنمنٹ بنی ہے تو ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر سیاست انہوں نے سیکھنی تھی، اس ملک کو آگے لے کے چلنا تھا، اس ملک میں ترقی لانی تھی، تو ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے رکھنا چاہیے تھا، بلکہ سب کے ساتھ رکھنا چاہیے. یہ دور نہیں ہے گالیوں کا، گالی گلوچ کی جائے. گھر میں آپ کے 5-6 فرد ہیں تو کسی ایک کو آپ گالی نہیں دے سکتے تاکہ گھر نہیں چلتے. تو سر کوئی ایک گالی بتائیں جو آج تک عمران خان نے دی. عمران خان صاحب نے کون سی جگہ پہ گالی اور بدتمیزی اور شور و غوغا نہیں کیا؟ مریم نواز کے اگینسٹ انہوں نے بہت زیادہ فضول باتیں کی، فضول باتیں کی جو کہ نہیں کی جا سکتی، میں بھی نہیں کہہ سکتا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بلاول کے متعلق ایسی باتیں کی اور اپنی جنریشن کو تربیت دی کہ ہر ایک کو. آج وہ ایک ٹائم آ گیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے کوئی رشتے لینے نہیں جائے گا. آج آپ بتائیں کہ وہ رشتے کن کے لوگوں کو لینے نہیں جا رہے، اور کون لوگ ان کے رشتے نہیں لینا پسند کرتے، تاکہ انہوں نے تربیت غلط کی ہے لوگوں کی. باقی ہماری جو پارٹی کہے گی، ہماری کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلاول صاحب واحد لیڈر ہیں. سر سیاست اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ سیاست منافقت کا نام ہے. ہمارے ملک کے اندر بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں جو جتنا بڑا منافق ہے اتنا اچھا سیاست دان ہے. اس ملک کے اندر اچھے سیاست دانوں میں دیکھیں تو منافقت ہی بھری پڑی ہے. نواز شریف صاحب کو دیکھیں تو آج آپ کو لگتا ہے یہ جو اس ٹائم پہ پھر سے وہی پرانی ڈگر پہ چل پڑے ہیں، اور وہی جو ہمیشہ سے ایک روایت ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ان دی اینڈ کولیشن کر لینی، مل بانٹ کے کھانا اس ملک کو، اور آرام سے یہاں پہ اپنی سیاست کرنا. آپ کو لگتا ہے دوبارہ اسی جگہ پہ آ جائیں گے؟ چٹھا صاحب، میں منافقت کا لفظ یوز نہیں کروں گا، بڑی ہارڈ ٹاک ہے یہ. اور سیاستدان وہ ہے جس کے گھر سے لوگ امیدیں لے کے آتے ہیں، ان کے ڈیروں پہ جائیں. ہم بھی سیاست کرتے ہیں، الیکشن پالیٹکس کرتے ہیں. پنجاب میں اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے سیاست دان ہیں، پھر لوگوں کی امیدیں کیا ان سے وابستہ ہیں اس ٹائم پہ؟ نہیں ہیں. ان کی اگر ٹیم ہے وہ سمجھتے ہیں اس وقت ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے. اگر کا کیا مطلب ہے؟ اگر سے مراد ہے کہ اگر اس وقت ان کی پوزیشن اتنی بہتر نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے کہ دوسری جماعتوں کو ساتھ نہ لے کے چلیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آفٹر فیو ڈیز آپ دیکھیں گے وہ ہر ایک کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے. اور پاکستان کی سیاست اس وقت یہی ہو چکی ہوئی ہے کہ پارٹیوں کو سب کو مل جل کے چلنا پڑے گا، تب یہ جمہوریت کی بقا اسی میں. خواجہ ایوب نسیم صاحب، سجاد نذیر صاحب سے میں نے ان کا پوائنٹ لے لیا، لیکن اندر کی بات یہ ہے سر کہ رابطہ ہو چکا ہے نواز شریف صاحب کا اور آصف علی زرداری صاحب کا، اور دوبارہ سے اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں، اور ملکی مفاد کے اندر پھر سے جو 16 ماہ میں اکٹھے ہو کے کیا تھا اس ملک کا بیڑا گرک، دوبارہ سے اب اکٹھے ہونے کا پلان
بن چکا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے مبارکباد دی ان کو وطن واپس آنے پہ کہ شکر ہے میاں صاحب آپ اتنی سال بعد آئے تو صحیح واپس, اور ان قریب ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے آصف علی زرداری کی. مفاہمت کا بادشاہ اور سیاست کا ایک اہم شخص دونوں پھر سے اکٹھے ہوں گے, پھر سے کولیشن ہوگی اور وہی ملک کے اندر دوبارہ رواج چلے گا جو 16 ماہ کے اندر اس عوام نے برداشت کیا. خواجہ یونس نسیم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے زرداری صاحب علی, ان کا پروگرام وہ یہی ہے جیسے ہاکی میں ہوتا تھا, سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ. جی اب وہ وقت نہیں ہے, اب وہ دور نہیں ہے, اب میڈیا دور ہے. وہ پرانا وقت گزر گیا کہ جب کبھی کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی, ایک اخبار میں 2 لائنوں کو خبر کو چوری کر کے بہت بڑی خبر نکال کے لاتا تھا تو 2 لائنوں کی خبر آتی تھی. اب تو کوئی سیاستدان چھینک بھی مارتا ہے نا تو وہ بھی میڈیا میں آن ایئر آ جاتی ہے. ٹھیک, تو اب لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس ہے. ابھی جو میرے بھائی نے بات کی ہے, ان کو میں کبھی بھی یہ کسی بھی ان کے لیڈر سے یہ بات میں نے نہیں سنی. میں دونوں پارٹیوں کے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, جب بھی پروگرام میں جاتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں جی بدتمیزی پی ٹی آئی کے لیڈر نے یہ کی. سر اور بات ہی کوئی نہیں کرتے. نہیں, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا غور طلب ہے. گالیاں کہتے ہیں, گالیاں نکالتا. اچھا, بات یہ ہے گالیاں, چلے جو بھی الفاظ کہہ لیں جی, اور کبھی یہ تو مانو کہ تم دونوں میں اتنی سخت نہیں ہے, اتنی ذہانت نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس تربیت نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے کہ آپ پاکستانی عوام اور خاص کر یوتھ کو موٹیویٹ کر سکو. جہاں وہ گیا بندہ, اس نے جب سپیچ کی اس کے بعد اس کا ریئیکشن کیا آیا کہ جہاں اگر 100 آدمی تھے تو 95% اس کے لوگ نعرے لگاتے تھے. جس تدریس میں بھی گیا, جس مدرسے میں بھی گیا, جس جلسے میں بھی گیا, وہاں وہ اس کا ریورس اس کو بہت اچھا ملتا رہا. یہاں دونوں پارٹیوں کے جلسے ہو رہے ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا دکھا رہا ہے, یوٹیوبر دکھا رہے ہیں, جلسہ کسی کا ہے, آتا کوئی ہے وہ کہتا میں اس کا ووٹر نہیں ہوں, میں اس پارٹی کا ووٹر ہوں. نون لیگ میں جائیں وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں, پیپلز پارٹی کے جلسے میں جائیں تو کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں. مراد یہ ہے اب وہ دور نہیں ہے. اب الیکشن جو ہے نا اس کو رگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اور رائٹر کو بھی سمجھ ابھی آ جانی چاہیے. سکرپٹ رائٹر بھی اگر کوئی بلنڈر کرے گا تو آنے والا الیکشن یہ متنازع ہو جائے گا. آر ٹی جی ایس ڈاؤن کرنا یا کوئی ایسا سسٹم ایجاد نیا کرنا جس سے فارمولا کوئی ایسا اڈاپٹ کیا جائے, اسی لیے میں نے کہا مشکل ہوگا وہ. اب یہ ہوگا الیکشن میں یہ 21 جماعتوں والا فارمولا لائیں گے کہ 3 ادھر سے 3 ادھر سے 3 ادھر سے. جوائن کیا رہنما مسلم لیگ نون کے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آصف صاحب.